موویز میں دکھنے والے یہ خوفناک کریچرز جن کو ڈائناسورز کہا جاتا ہے تقریباً 100 ملین ایئرز یعنی کہ 10 کروڑ سال پہلے زمین پر صرف ان ڈائناسورز کا ہی راج تھا۔ انسانوں کا کہیں بھی نام و نشان نہ تھا اور پوری زمین پر صرف ان بلاؤں کی دہشت تھی۔ 17 کروڑ سال سے زیادہ تک ڈائناسورز جیتے رہے زمین پر، اور پھر اچانک ایک دن ماؤنٹ ایورسٹ کے سائز سے بھی بڑا ایک ایسٹرائڈ زمین سے آ کر ٹکرا جاتا ہے اور ہر قسم کی لائف زمین سے ایک بار ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد طیب اینڈ ویلکم ٹو ٹائکول ٹی وی۔ 1841 میں پہلی بار ڈائناسور کا فوسل یعنی اس کی ہڈیاں وغیرہ ملی۔ اس سے پہلے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ انسانوں سے پہلے یہ دیو قامت جانور بھی ہماری زمین پر زندگی گزار کر گئے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سائنٹسٹ نے مزید ڈائناسورز کے فوسل کھوج کر نکالے۔ آج تک 15,000 سے بھی زیادہ ڈائناسور کے فوسل ڈھونڈے جا چکے ہیں، اور ان میں 2000 قسم کے مختلف نسل کے اور ایک دوسرے سے مختلف دکھنے والے ڈائناسور شامل ہیں۔ انسانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ان نشانیوں اور ہڈیوں سے انہوں نے یہ بھی پتہ لگا لیا ہے کہ 10 کروڑ سال پہلے کیا کیا ہوا تھا زمین پر، اور کیسے ان کریچرز کا بالکل ہی خاتمہ ہو گیا زمین سے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں کچھ ملین سال پیچھے جانا پڑے گا۔ سائنٹسٹ کو زمین پر جو سب سے پرانے فوسلز ملے ہیں ڈائناسورز کے، وہ لگ بھگ کوئی 250 ملین ایئرز یعنی 25 کروڑ سال پرانے ہیں۔ یہیں سے سائنٹسٹ نے اندازہ لگایا کہ سب سے پہلے ڈائناسورز اسی ٹائم میں ہی زمین پر آئے ہوں گے۔ یہ جو فوسلز ملے تھے یہ ایک بہت ہی چھوٹے ڈائناسورز کے تھے، یعنی کہ شروع میں ان کا سائز کافی چھوٹا تھا، پھر کئی ملین ایئرز تک ان کے ایوولوشن چلتے رہے، اور نئی نسل کے ڈائناسورز جو سائز میں بلڈنگز تک بڑے تھے وہ ابھر کر سامنے آنے لگے۔ 25 کروڑ سال پہلے جب ڈائناسورز کا وجود سامنے آیا تھا زمین پر، اس ٹائم ہماری زمین بالکل ہی الگ تھی۔ آج جو یہ کانٹیننٹس ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں وہ اس ٹائم سب جڑے ہوئے تھے، یعنی کہ ایک ہی بڑا سا خشکی والا حصہ تھا اور باقی سارا صرف سمندر ہی تھا۔ اس ایک زمین کے حصے کو پینجیا کا نام دیا گیا ہے، جو آپ نے سکولز میں ضرور پڑھا ہوگا۔ ڈائناسورز کا زمین پر آنے کے 5 کروڑ سال بعد زمین بالکل بدلنے لگی۔ یہ جو سپر کانٹیننٹ تھا پینجیا، یہ کئی سارے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر پھیلنے لگا۔ یہ جو کلائمیٹ چینج ہوا تھا زمین کا، یہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ ایک چیز بدلتی تو اس کے ساتھ کئی اور چینجز آتی زمین پر۔ اس وقت زمین پر صرف ڈائناسورز ہی نہیں تھے، اور بھی باقی بہت قسم کے جانور تھے جن میں کافی سارے آج بھی ہماری زمین پر موجود ہیں، جیسے کروکوڈائلز، ٹرٹلز اور چھوٹے میملز وغیرہ۔ زمین کا کلائمیٹ ایسے چینج ہوا کہ کچھ ڈائناسورز جیسی سپیشیز کو چھوڑ کر باقی سب دھیرے دھیرے ایکسٹینٹ ہونے لگے۔ جانداروں کی نسلیں ہی ختم ہونے لگیں اور وہ ان چینجز کو سروائیو نہ کر پائے۔ ڈائناسورز سروائیو کر گئے کیونکہ ڈائناسورز وارم بلڈڈ اینیمل تھے اور وہ کلائمیٹ چینج کو برداشت کر گئے۔ کلائمیٹ چینج کے مزید 5 کروڑ سال بعد ڈائناسورز کے ایوولوشن میں بہت بڑے، خطرناک اور دل دہلا دینے والے ڈائناسورز وجود میں آئے۔ یہ وہی ٹی ریکس ڈائناسورز تھے جن کو آج آپ موویز میں دیکھتے ہیں۔ یہ جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں سب سے زیادہ ڈائناسور زمین پر تھے۔ کلائمیٹ چینج بھی رک چکا تھا اور کانٹیننٹس کچھ اس طرح ہو گئے تھے جس طرح آج ہیں، مطلب کہ جو پہلے جانور ایکسٹینٹ ہوئے تھے اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ زمین ایک پرسکون کنڈیشن میں آ چکی تھی۔ پھر ایک دن تقریباً آج سے 6 کروڑ 50 سال پہلے ایک ایسٹرائڈ جو تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر بڑا تھا آ کر زمین سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ ایسٹرائڈ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی کافی زیادہ بڑا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ ایک پورا پہاڑ آ کر زمین پر گرا تھا۔ اس ایسٹرائڈ کی سپیڈ 25 سے 30 کلومیٹر پر سیکنڈ تھی، پر آر نہیں، پر سیکنڈ۔ اتنی سپیڈ اور سائز میں بڑے ہونے کی وجہ سے فرکشن پیدا ہوا اور وہ ایسٹرائڈ آگ کا ایک گولا بن کر زمین پر گرا۔ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایسٹرائڈ میکسیکو میں جا کر گرا تھا، جس نے 200 کلومیٹر بڑا گڈھا بنا دیا۔
اس ایسٹرائڈ کا امپیکٹ اتنا پاورفل تھا کہ اگر ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرانے والے نیوکلیئر بامز کو ایک ساتھ 1 بلین یعنی 1 ارب دفعہ گرایا جائے تو یہ اس ایسٹرائڈ کے امپیکٹ کے برابر بلاسٹ ہوگا۔ ہزاروں کلومیٹر تک سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ امپیکٹ کے بعد ایسٹرائڈ اور زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں اڑے، جس کی وجہ سے جو اڑنے والے ڈائناسورز تھے وہ ان آگ کے گولوں سے جل گئے۔ ایسٹرائڈ تو صرف ایک جگہ پر گرا تھا، تو پھر پوری زمین کے ڈائناسورز کیسے غائب ہو گئے؟ سارے ڈائناسورز صرف ایسٹرائڈ کی وجہ سے ہی ختم نہیں ہوئے تھے۔ دوستو، امپیکٹ کے بعد کی جو چینجز آئی تھی زمین پر، اس نے بچے کچے ڈائناسورز کو ختم کیا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے جانور جو اس وقت اپنی کیوز زمین اور پانی میں چلے گئے تھے وہ بچ گئے، جو کہ آج بھی زمین پر موجود ہیں۔ امپیکٹ کے بعد پوری زمین پر ٹیمپریچر بہت بڑھ جاتا ہے۔ سونامی، ارتھ کویکس، وولکینوز، ایسڈ رین اور ایک بہت ہی پاورفل شاک ویو آتی ہے، جس کے بعد آس پاس کوئی جانور زندہ نہ رہ سکا۔ اس کے بعد اگلے 3 سالوں تک ہوا میں ڈسٹ پارٹیکلز رہے اور زمین کے اراؤنڈ ایک ڈسٹ کا کور بن گیا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی رک گئی۔ سن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پلینٹ پر برف ہی برف جم گئی، جس کو نیوکلیئر ونٹر کا نام دیا گیا۔ ان سب تبدیلیوں کی وجہ سے جانوروں کو خوراک ہی نہ مل سکی اور دھیرے دھیرے ڈائناسورز اور اس جیسے دوسرے جانوروں کا زمین سے نام و نشان ہی مٹنے لگا۔ یہ ڈائناسورز نے جو وقت گزارا تھا اس میں 3 پیریڈز آئے تھے، جن میں چھوٹے بڑے ڈائناسورز ابھر کر سامنے آئے: ٹرائی ایسک پیریڈ، جوراسک پیریڈ اینڈ دا کریٹیشیس پیریڈ۔ جس پیریڈ میں ڈائناسورز ختم ہوئے تھے وہ تھا کریٹیشیس پیریڈ۔ اس تباہی اور قیامت کے بعد آتا ہے پیلیوجین پیریڈ۔ جو آج ہمارے سامنے جانور ہیں زمین پر، وہ سب اس پیریڈ میں پیدا ہوئے۔ ڈائناسورز کے بعد جو باقی تھوڑے بہت جانور بچے تھے، ان سے نئی سپیشیز سامنے آئیں۔ دوستو، جس طرح یہ کروڑوں سال پہلے زمین کا نقشہ بدلا، جانور ختم ہوئے، پھر ایسٹرائڈ نے زمین سے ٹکرا کر سب کچھ ختم کر دیا، یہ سب کچھ کیا پتہ انسان بھی دیکھیں اور شاید یہی قیامت ہو۔ یہ سب تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے تھیوریز بنائی گئی ہیں کہ ایسے ایسے ہوا ہوگا، حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔